بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا خدا واقعی موجود ہے؟ ڈز اے گاڈ ایگزسٹ کا پانچواں حصہ ہے، اس کا نام ہے سائنس اور خدا کا تصور، سائنس اینڈ دا کانسیپٹ آف گاڈ۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ خدا کے متعلق خبر کے لیے ہمیں مذہب اور فلسفہ جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن دور جدید میں سائنس کے جامع نظریات نے خدا کے وجود کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں۔ اس کا اجمالی تذکرہ جو ہے وہ پچھلے حصوں میں ہو چکا ہے، اور دور جدید کے انسان کے لیے اپنے عقائد کے لحاظ سے چیلنج بن کر ابھرے ہیں۔ یعنی سائنس کے یہ نظریات مذہب اور فلسفے کی بنیاد پر خدا کا جو تصور تھا، یہ اس کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک مصیبت ہے، ایک مسئلہ ہے۔ اس لیے مضمون کے اس حصے میں ہم سائنس اور جدید نظریات کا مختصر جائزہ پیش کریں گے، جن دو نظریات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، تاکہ صورتحال قدر واضح ہو سکے اور سائنس اور خدا کے وجود یا اس کے تصور میں تصادم سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اب سائنس نام ہے تجسس کرنے کا، جستجو کرنے کا، ایک نامعلوم کو حقیقت کی روشنی میں معلوم کرنے کا۔ سائنس سوال کے جواب کا نام ہے، سائنس دلیل اور ثبوت کا نام ہے، لیکن سائنس محض مادہ یا میٹر اور اس کی مختلف ہیتوں اور حالتوں کے علم اور ان کے مختلف مادوں کا آپس میں تعلق اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کی تحقیق اور تجزیے کا نام۔ اس کے لیے آلہ انسانی دماغ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس مادی دنیا کا سب سے بڑا نفع بخش علم ہے، اور سائنس نے ایسے اصول وضع کیے ہیں جو کہ نہ صرف ثابت شدہ ہے بلکہ ناقابل تردید ہے۔ یعنی ایسی چیزیں بھی تو موجود ہیں، مثلا گریوٹی یا کشش ثقل، کہ زمین ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ بات نہ صرف مسلمہ ہے بلکہ تجربات اور اصولوں سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے، اور نہ ہی یہ اصول یا ایسے دیگر سائنسی اصول جو ہے کسی بھی صورت میں مذہب اور فلسفے کو متاثر کرتے ہیں، یعنی یہ اس کی مخالف بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ان کو نظریات یا تھیوریز نہیں کہا جا سکتا، بل ان کو طبیعیاتی اصول یا لا آف فزکس کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمہ ہے اور ان کا مذہب اور فلسفے پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ لیکن جن نظریات نے، تھیریز نے مذاہب اور فلسفے کے تصور کو متاثر کیا ہے، وہ مسلمہ سائنسی اصول نہیں ہیں بلکہ محض نظریات ہے، جس کو سائنس اس وجہ سے درست سمجھتی ہے کہ وہ ایک متوازن اور مدلل حل فراہم کرتی ہے۔ یعنی ایک مسئلہ ہے، اس کے متعلق وہ ایک حل مہیا کر رہی ہے آپ کو، اور کسی مسلمہ سائنسی یا فزکس کے کسی اصول کی مخالفت نہیں کر رہی۔ یہ اس کا اصول ہے۔ مثلا ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور جورجس کا نظریہ بگ بینگ۔ لیکن یہ نظریات اپنے آگے اور پیچھے اتنے مزید سوالات چھوڑ کر جاتے ہیں جتنے سوالات تو خود خدا اور اس کے وجود کے متعلق نہیں ہیں۔ مثلا اگر نظریہ ارتقاء یا دی تھیوری آف ایوولوشن کو دیکھیں تو مزید کئی سوالات جواب طلب ہے، جیسا کہ یہ نظریہ بیان کرتا ہے کہ انسان کو تخلیق نہیں کیا گیا بلکہ انسان نتیجہ ہے ایک مستقل ارتقاء کا، جو کہ ایک پریمیٹیو فارم یا مبتدی قسم سے، صورت سے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بتدریج اپنی موجودہ صورتحال میں واقع پذیر ہوا ہے۔ اس نظریے کا کمال یہ ہے کہ یہ نظریہ مذہب اور فلسفے کی نسبت آسان صورتحال بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ سچ ہو نہ ہو اس کی بات نہیں ہے، اس کی قبولیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک آسان صورتحال مہیا کرتا ہے۔ اب جو دور جدید کا انسان ہے، یورپ اور امریکہ کے انسانوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس فلسفیانہ مباحثوں کے لیے وقت نہیں ہے، مذہبی پابندیاں اختیار کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ان کو ڈارون نے بتایا کہ یہ خود بندر تھے، اب انسان بن گئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے تو بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا مذہب اور فلسفے کی بجائے جدید انسان کو آسان اور فوری حل مہیا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مذہب اور فلسفے کی طرح انسانوں کو کسی اخلاقی قانونی نظام کا پابند بھی نہیں بناتا۔ یعنی سائنس یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جھوٹ مت بولو، روزہ رکھو، حج کرو، دوسروں کے حقوق پورا کرو، غیبت مت کرو۔ سائنس یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا، تو سائنس ان کے لیے ایک آسان مسلک بن گیا ہے۔ یہی اس نظریے کی مقبولیت کا سب سے بڑا ریزن ہے، وجہ ہے۔ لیکن کیا یہ نظریہ بذات خود اس حوالے سے پیدا ہونے والے تمام
سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے؟ یعنی کیا یہ خدا کے متعلق یا انسان کے متعلق تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات فراہم کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کرتا۔ مثلا یہ سوال اگر ہم پوچھ لیں کہ انسان اگر کسی مبتدی صورت سے بتدریج ارتقاء کے ذریعے بنا ہے تو اس مبتدی صورت کو کس نے تخلیق کیا؟ چلے انسان تو بندر سے، تو بندر کو کس نے تخلیق کیا؟ یا نمبر 2، اسی طرح کہ انسان آگے کسی صورت میں ارتقاء کیوں نہیں کرتا؟ اب تک تو انسان بن گیا ہے، تو آگے اس سے کوئی اور صورت کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ معلوم تاریخ جو 4-5 ہزار سال کی جو انسانیت معلوم تاریخ ہے، انسان کی یہی صورت تاریخ میں ملتی ہے، انسان کی کوئی اور صورت تاریخ میں ملتی ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر انسان ارتقاء کے اس عمل سے گزرا ہے تو بقیہ حیوانات بھی تو یقیناً اسی ارتقاء کی منازل سے گزرے ہوں گے، وہاں کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی؟ الغرض ایسے کئی سوالات کیے جا سکتے ہیں جن کے جوابات اس نظریے کی روشنی میں دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے اور تخلیق یا تحقیق کے لیے اچھا ہے، تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے، کسی جرنل کے لیے یہ ایک اچھا نظریہ ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ انسان اسی طرح وجود میں آیا ہے، خود سائنسی اصولوں کے خلاف، کہ جو مزید تحقیق اور تجسس کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، اور نہ ہی اس نظریے کی بنیاد پر مذہب اور فلسفے کے تصور خدا کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا نظریہ جدید ترین ہے، اور خود علماء اسلام نے بھی اس کو اسلام کے تصور کائنات کے نزدیک ترین سمجھا ہے، اس کو پسند کیا ہے، اور وہ جورجس کا نظریہ بگ بینگ یا تخلیق کائنات ہے۔ اسلام کے علماء کو اس نسبت سے بہتر نظریہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ نظریہ بگ بینگ یعنی قرآنی تخلیق کائنات کے نظریہ کن فیکون سے قربت رکھتا ہے، اور مجھے بھی بطور نظریہ اس سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ مسئلہ تو تب ہے کہ جب اس نظریے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کائنات خود بخود بصورت بگ بینگ وجود میں آئی ہے، اور اس نظریے کے سب سے بڑے عالم اور وکیل اسٹیفن ہاکنگ ہے، جو اس نظریے کے نتیجے میں اپنی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن میں ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کے بننے کا عمل اتنا جامع اور خودکار ہے کہ اسے کسی پیدا کرنے والے یعنی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو سائنس کا نظریہ ہے، اچھا نظریہ ہے، اس پہ تحقیق کی جائے، مزید تحقیق کی جائے، اتنا وہ ان ڈیپتھ ویو آف دا یونیورس فراہم کرتا ہے کہ کوئی نظریہ فراہم نہیں کرتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اس سے نتیجہ اخذ کیا جائے گا، اور یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا جو اسٹیفن ہاکنگ نے، میرا پسندیدہ سائنٹسٹ ہے، اس نے یہ نتیجہ اپنی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن میں اخذ کیا ہے کہ یہ اتنا خودکار نظام ہے، اتنا مسلمہ اور مربوط ہے، انٹیگریٹڈ ہے، کہ اس کو کسی خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود بخود جو ہے یہ سارا کام ہو گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کائنات اور زمین بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی، اور انسان ارتقاء کے تحت اس حالت تک پہنچا، لہٰذا ایک خدا کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ انسان اپنی طبعی عمر پوری کر کے مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کے آرگینک اجزاء سے نئی زندگی پودوں کی صورت میں پھوٹ پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک زمین اپنے اس وجود، حیت اور صورت کو برقرار رکھے گی۔ بالفاظ دیگر اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق یہ زمین، کائنات اور انسان کا ایک حادثاتی مظہر ہے جو عدم سے وجود میں آیا اور عدم کی طرف واپس چلا جائے گا، یعنی یہ نہیں تھا، پھر بن گیا، پھر جو ہے وہ عدم کی طرف لوٹ کر چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظریہ تو بذات خود علماء اسلام میں بھی مقبول ہے، اس کو پسند کرتے ہیں، اچھا اور بہتر نظریہ ہے، مگر اس سے اخذ شدہ نتائج مذہب اور فلسفے میں موجود خدا کے تصور کی مکمل نفی کرتے ہیں، اور دور جدید کے مذہب بیزار لوگوں کے لیے، لوگ خواہ مخواہ مذہب سے بیزار ہے کو کسی نعمت غیر متبرکہ سے کم نہیں ہے۔ تاہم یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ نظریہ ہے، ایک مسلمہ اصول یا پرنسپل نہیں ہے، اور اپنے پیچھے اور آگے مزید کئی سوالات چھوڑ کر جاتا ہے، جس میں کیوں، کیسے اور کس نے ایک ایسا تسلسل قائم کریں گے کہ جس سے آگے اس نظریے کی حدود جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان نظریات کے علاوہ سائنس اور خدا کے مابین ایک بہت بڑا خلا ہے، اور وہ ہے کہ سائنس حواس خمسہ یعنی 5 جو اس کے سینس ہیں
کے ذریعے مادے کی مختلف حالت اور حیتوں کو مشاہدہ اور تجزیہ کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے 5 سینسز ہے اور وہ دماغ سے ان 5 سینسز کے ذریعے سے جو ہے وہ تجزیہ کرتا ہے اور اس کے حوالے سے نتائج اخذ کرتا ہے، جو ماوراء العقل حقیقتوں کو یکسر نظر انداز کرتا ہے۔ اب خدا تو اگر ہے، دیکھیں نا، آپ خود سوچیں، اگر کوئی خدا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ان فزیکل یا ان مادے کی حالتوں سے بہت اوپر کی چیز ہو، بہت ماوراء ہو، ماوراء العقل ہو، ما فوق الفطرت اور ما فوق القدرت۔ سائنس وہ اس کا کام ہی نہیں ہے، وہاں پر وہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ صرف انہی چیزوں پر جاتا ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ذہن جو جس چیز کو انالائز کر سکتا ہے، جس کی ایکوزیشن کرتا ہے۔ یہ سائنس اور خدا کے مابین سب سے بڑا خلا ہے، ایک برج ہے جو موجود ہے۔ جبکہ خدا کے تصور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تخلیق کرنے والا مادی حالت سے ماوراء ہو، کوئی تحقیق کرنے والا مادی حالت سے ماوراء ہو، کیونکہ ایک مادہ اپنی حالت کو تو تبدیل کر سکتا ہے لیکن ایک مادہ دوسرے مادے کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا۔ یعنی ایک میٹر ہے، سائنس خود کہتی ہے کہ وہ ایک وجود سے دوسرے وجود میں کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مادہ اپنے وجود سے دوسرے وجود کو تخلیق تو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ جو تخلیق کرتا ہے وہ مادے کے وجود سے اوپر کی چیز ہو۔ اسی سبب سے سائنس کے تصور کو، خدا جو ہے وہ سائنس کے تصور کو محیط نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائنس کا موضوع مادہ اور میٹر ہے اور اس کے تجزیے کا آلہ انسانی دماغ یا ہیومن برین ہے۔ اگر خدا واقعی ہے تو یقیناً مادے یا میٹر کی حالت سے ماوراء اور اوپر ہے، اور اگر وہ واقعی مادے کی حالت سے ماوراء اور اوپر ہے تو انسانی دماغ سے اس کا تجزیہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ سائنس کے علاوہ بھی ایسے تمام تصورات جو عقل انسانی کی بنیاد پر قائم کیے جائے ہمیشہ مشکوک رہیں گے، کیونکہ عقل انسانی کے لیے وہی چیز قابل قبول اور قابل بھروسہ ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے اس کے علم میں آئے، اور ایسے تمام تصورات جو انسان کے سینسز کی پہنچ سے باہر ہو ہمیشہ ناقابل قبول اور مشکوک رہیں گے۔ اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایمان زبان سے اقرار اور قلب سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ زبان سے اقرار دماغ انسانی کا کام ہے، جبکہ قلب کی تصدیق روح کا فعل ہے۔ اسی لیے عقل انسانی اقرار یا انکار تو کر سکتا ہے، مگر تصدیق بعد از اطمینان قلب ہی کا کام ہے، اور اس کی وجہ سادہ اور سامنے ہے کہ خدا اور اس کا وجود مادے کی حدود سے بالا تر ہے، اور نہ ہی اس کا احاطہ حواس خمسہ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں عقل انسانی جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے وجود کے متعلق تخیل قائم کرے، یعنی وہ امیجن کرے کہ ایک ایسا ہوگا خدا، جس طرح ہم بھی امیجن کرتے ہیں کہ خدا فرش پر ہے یا عرش پر ہے یا کرسی پر ہے یا کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ انسانی دماغ کا تخیل ہے، یہ اس کی امیجنیشن ہے، یا آپ کو اس کو تصور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بھی غلط ہے، اور خود قرآن اس کی تصدیق نہیں کرے گا، جیسا کہ ارشاد ہوا کہ وہ لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی چیز اس کی طرح ہے ہی نہیں۔ اب آپ کوئی بھی امیج بنا لیں، کوئی بھی تصور قائم کر لیں، قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یہ اس کی طرح نہیں ہے۔ آپ کسی ایسی وجود کا تصور کریں جو بہت بڑا ہو، قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ آپ تصور کریں کہ وہ کرسی پر ہے، قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، وہ کرسی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کرسی تو تخلیق ہے، خدا اگر ہے تو وہ تو پھر خالق ہے، تو مخلوق تو خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو لیس کمثلہ شیء، کہ کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ اس مختصر فقرے نے عقل انسانی کے تصور اور تخیل کے تمام پروازوں کو لا حاصل اور غلط قرار دیا ہے۔ اب آپ خدا کے متعلق کوئی بھی تصور قائم کریں وہ غلط ہوگا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے جیسی، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ حق بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا واقعی موجود ہے تو اس کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ عقل انسانی کے تخیل سے ماوراء ہو، یعنی عقل جس کا احاطہ کر لے وہ تو پھر خدا نہیں ہوا۔ تو اگر خدا ہے تو اس کو تو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ان تخیلات سے، ان تصورات سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہو، ورنہ اگر عقل اس کو احاطہ کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا دراصل مادے ہی کی کسی قسم کے اور حالت اور حیت کا نام۔
جس میں سے اکثر انسان کے علم اور بیشتر اس کے زیر تصرف ہے۔ مختصراً اس بحث سے میں ثابت کرتا ہوں کہ خدا کے متعلق سائنس کے نظریات باطل ہے۔ نمبر 2، عقل انسانی خدا کے وجود کا احاطہ کرنے کے لیے ناموزوں اور ناکافی ہے۔ اور نمبر 3، فلسفہ خدا کی موجودگی کا پتہ تو دے سکتی ہے مگر عقل کی بنیاد پر قائم کیا گیا فلسفیانہ نظریہ خدا کے متعلق درست رہنمائی نہیں کرتا۔ اگر فلسفے کی بنیاد پر خدا کے وجود کو قبول کر بھی لیا جائے تو انسان ہمیشہ شکوک اور شبہات کا شکار رہے گا۔ یہ میرے دوستوں 5واں حصہ تھا، اختتام پذیر ہوا ہے۔ آپ کا شکریہ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، یہ سب دیکھنے سننے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارا آخری حصہ ہوگا، وہ ہوگا مذہب اور خدا کا تصور، یعنی ریلیجن اینڈ دا کانسیپٹ آف گاڈ۔ یہ آخری حصہ ہے 6x6۔ درخواست کرتا ہوں کہ اس حصے بھی میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم ایک اچھا نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ۔